الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں۔ مجھے فرقت میں رہ کر پھر وہ مکہ یاد آتا ہے، وہ زمزم یاد آتا ہے، وہ کعبہ یاد آتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مجھے ٹریول کرنا ویسے تو بہت پسند تھا شروع سے ہی، لیکن جب میں نے عمرہ کیا تو اس کے بعد میرے دل سے دنیاوی ٹریول جو بھی میں نے سوچا ہوا تھا اس کی خواہش ختم ہو گئی، اور بس یہ تھا کہ میں نے بس عمرہ ہی کرنا ہے اور دوبارہ حج کے لیے جانا ہے۔ عمرہ کرنے کی خواہش میرے دل میں ایسے پیدا ہوئی کہ اکثر میں میری جو نانی ماں ہیں ان کو میں دیکھتی تھی، وہ بہت تڑپ کے دعا کر رہی ہوتی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو وہاں بلائیں۔ تب میں بہت چھوٹی سی تھی، تب سے میرے دل میں خواہش تھی کہ ان کو دیکھ کے میرے دل میں انسپریشن پیدا ہوئی کہ میں نے بھی وہاں پہ جانا ہے۔ اور پھر جیسے جیسے بڑے ہو رہے تھے، پیرنٹس جانے لگے، تو میں نے بھی خواہش کا اظہار کیا کہ میں نے بھی جانا ہے، تو وہ لے گئے۔ تو اتنا زیادہ اس میں اسٹرگل نہیں کرنا پڑی فرسٹ ٹائم، لیکن سیکنڈ ٹائم کے لیے میں نے بہت زیادہ دعا کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے دوبارہ بلائیں، بیکاز جب آپ ایک دفعہ ہو کے آ جاتے ہو تو آپ کے جو وہاں کے لیے کشش ہوتی ہے اور تڑپ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو الحمدللہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 2017 میں بھی مجھے دوبارہ بلایا۔ فرسٹ ٹائم میں 2014 میں گئی تھی۔ اوور آل مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک طرح سے آپ کے پیشنس کی ایکسرسائز ہو رہی ہوتی ہے اور ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ اوور آل جرنی کچھ اس طرح کا رہتا ہے۔ دوسری چیز میں نے یہ آبزرو کی کہ وہاں سے آنے کے بعد زندگی میں میری بہت زیادہ ٹھہراؤ سا آ گیا ہے۔ جو دنیا کے پیچھے بھاگ رہے تھے، یہ لینا ہے، وہ لینا ہے، ایسا کرنا ہے، یہاں پہنچنا ہے، یوں کرنا ہے، وہ کرنا ہے، تو ایک دم سے ٹھہراؤ آ جاتا ہے اور آپ کو ڈائریکشن مل جاتی ہے، بیکاز آپ کو یہ احساس ہوتا ہے وہاں جا کر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیوں کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے اور وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ تو اس چیز کا احساس ہوتا ہے۔ اور تھرڈ یہ کہ جب آپ وہاں پہ دعا کرتے ہو تو بس وہاں پہ اس یقین سے ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ بس ہماری دعا قبول ہوگی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سن رہے ہیں، تو دعا میں جو ایک توکل ہوتا ہے وہ زیادہ بڑھ گیا ہے۔ اور ایک اور بھی انٹرسٹنگ چیز میں نے وہاں پہ ایکسپیرینس کی، ویسے تو جب آپ یہاں سے جا رہے ہوتے ہو بہت سارے لوگ آپ کو دعا کے لیے کہتے ہیں کہ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھے گا، وہاں پہ جا کے وہ لوگ تو یاد آتے ہی ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے بھی دعا کرنے کا بہت دل کرتا ہے جو آپ کے فرینڈ لسٹ میں ہوتے ہیں لیکن آپ ان سے کب سے ملے نہیں ہوتے، لیکن وہ آپ کا بیک آف دا مائنڈ آپ کے ذہن میں ہوتے ہیں، تو آٹومیٹیکلی لوگ آ رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کا خیال آپ کے دل میں ڈال رہے ہوتے ہیں کہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کے آپ ان کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہو۔ تو یہ ایک بہت انٹرسٹنگ چیز میں نے وہاں پہ ایکسپیرینس کی۔ یہاں سے جاتے ہوئے جب گھر سے نکل رہے ہوتے ہیں تو ایسا فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ جیسے ایک خوشی ہوتی ہے، اطمینان بھی تھا، اور دوسرے ساتھ میں یوں بھی تھا کہ جیسے نا کسی قید سے آزاد ہو رہے ہیں اور کوئی برڈن ہے جو کم ہو رہا ہے، ایسا مجھے جاتے ہوئے فیل ہو رہا تھا۔ اور وہاں پہ پہنچ جب جاتے ہیں تو بالکل بھی یقین نہیں آتا کہ آپ یہاں پہ آ گئے ہو، اپنی قسمت پہ آپ کو یقین نہیں آتا کہ آپ تو اتنے گناہ گار ہو، اتنے خطا کار ہو، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو لاکھوں لوگوں میں سے، کروڑوں لوگوں میں سے چنا اور صرف آپ کو اپنے گھر پہ بلایا، بہت سعادت کی بات ہے۔ اور لیکن جب آپ وہاں سے آ جاتے ہو پھر بھی آپ کو ایسے فیل ہوتا ہے جیسے وہ حقیقت نہیں تھی، کوئی بہت خوبصورت خواب تھا جو کہ بہت جلدی ختم ہو گیا ہے۔ وہاں کی ہر جگہ کی جو بھی بات کی جائے وہ انتہائی خوبصورت ہے، چاہے ہم وہاں پہ اذان کی بات کریں یا نماز کی بات کریں، مطلب اذان اتنی دل کو چھو لینے والی ہوتی ہے کہ اس کے بعد بس فوراً یہی ہوتا ہے کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ اور نماز کے ٹائم پہ ویسے تو آپ کو حرم چاہے وہ مکہ ہو یا مدینہ ہو بہت کشادہ لگتے ہیں، لیکن جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت تنگ پڑ گئے ہیں، بیکاز اتنے نمازی سبحان اللہ وہاں پہ ہوتے ہیں اور بالکل ایسا فیل ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ چیز ہوتی ہے۔ اور صفا مروہ جب آپ کر رہے ہوتے ہو تو ایک دم سے ایسا خیال آتا ہے نا کہ
کہ مطلب آپ یقین ہی نہیں کر پاتے کہ یہاں پہ حضرت حاجرہ یہاں پہ دوڑ لگا رہی تھی اور اب یہاں پہ آپ چل رہے ہو، بالکل یقین نہیں آتا۔ اور جب خانہ کعبہ کو فرسٹ ٹائم میں نے دیکھا تھا تو میں نے ذہن میں گھر سے نکلتے ہوئے یہ سوچا ہوتا کہ میں وہاں پہ جا کے یہ پڑھوں گی یا یہ بات کروں گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، لیکن ایک دم سے ایسا ہوا جیسے کہ نا زبان آپ کا ساتھ دینا چھوڑ جاتی ہے اور آپ صرف اتنی بات کہہ پاتے ہو جو آپ دل سے کر رہے ہوتے ہو یا جس کو سمجھ رہے ہوتے ہو، اور باقی کلمات بھی آپ ادا نہیں کر پاتے ہو۔ یعنی اس جگہ کا جلال اتنا زیادہ ہے، وہیں پہ اس کی جو برکات ہیں وہ بھی اتنی زیادہ ہیں۔ مطلب جب میں وہاں پہ ایک دن طواف کر رہی تھی، بلکہ گھر سے جاتے ہوئے میں نے یہ سوچا تھا کہ اچھا اب تو میں سیکنڈ ٹائم جا رہی ہوں تو میں نے کچھ اسپیشل کرنا ہے۔ اسپیشل کرنے کے چکر میں نے یہ سوچا کہ ایک میرے نظر سے ایک دعاؤں کی بک میں ایک آیت لکھی ہوئی تھی، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بارے میں تھی، تو میں نے سوچا میں یہ یاد کرتی ہوں اور اس کو میمورائز کرتی ہوں، وہاں پہ جا کے میں پڑھوں گی۔ اب میں نے اس کو اپنی ڈائری میں نوٹ ڈاؤن کر لیا۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ لکھتے ہوئے مجھے اس میں ایک ورڈ کو میں نے اوور رائٹ کیا، وہ صافات ورڈ تھا، اور اس میں فا جو تھا میں نے اس کی جگہ جو اس کا لیٹر تھا وہ راؤنڈ نہیں بنائی اس کی شیپ، بلکہ اوول جیسے دعات کی بنتی ہے ویسے بنا دی لکھتے ہوئے غلطی سے۔ اسی وقت مجھے ریئلائز ہوا، میں نے اس کو اوور رائٹ کر کے فے بنایا، اور میں نے اس وقت اس کو رکھ دیا۔ ظاہر ہے میں نے بعد میں جب میمورائز کیا تو جب میں نے دوسری دفعہ ڈائری اوپن کی تو وہ فے نہیں لگ رہا تھا، وہ دعا ہی لگ رہا تھا۔ میں نے اس کو ویسے ہی یاد کر لیا۔ اب میں وہاں پہ پڑھ بھی رہی تھی اس کو، اور میں یہ سوچ رہی تھی وہاں پہ ایک دن ایسے ہی میں طواف کر رہی تھی اور میرے ذہن میں آیا کہ ایک دم سے میری نظر جیسے سب لوگوں پر پڑی، حاجیوں پر۔ وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود تھے اور سب کچھ نہ کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سرگوشی کر رہے تھے، مانگ رہے تھے۔ مطلب وہاں پہ جب لوگوں کو دعا مانگتے ہوئے دیکھو، اتنا وہ تڑپ کے رو کے مانگ رہے ہوتے ہیں، آپ اپنی دعائیں بھول جاتے ہو اور بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہو کہ بس ان کی دعا قبول کر لیں۔ تو ایسے ہی میں نے وہاں پہ دیکھا سب منہ ہی منہ میں کچھ بول رہے ہیں، تو میرے ذہن میں ایسا خیال آیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس کی سنیں گے، اتنے زیادہ لوگ ہیں۔ یوں نہیں کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت پہ کوئی شک کر رہی تھی، لیکن ویسے ہی ایک خیال آیا کہ پتہ نہیں کس کی دعا قبول ہو رہی ہے، کس کی سنی جا رہی ہے، کس کی نہیں سنی جا رہی، اور ایسی کچھ تھاٹس تھی۔ اور میں اس کے بعد ظاہر ہے جو بھی چیزیں ہم نے وہاں پہ کرنی تھی کر کے واپس ہوٹل آ گئے۔ جب ہوٹل آئے اب سو کے جب اٹھتے ہیں تو مجھے ذہن میں یہ تھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے اور خواب میں کوئی مجھے یہ کہہ رہا ہے، میں نے آواز سنی ہے کہ یہ ورڈ جو ہے یہ فے ہے، دعادنی ہے۔ اب مجھے یہ صبح کو یاد تھا تو ہم لوگ حرم آ گئے، نماز وغیرہ پڑھ لی، تو میرے ذہن میں یہ بات چل رہی تھی کہ میں نے رات کو ایسا خواب دیکھا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ بیکاز جب میں وہ پڑھتی بھی تھی نا وہ ورڈ تو وہ عجیب سا پڑھا جاتا تھا، منہ پہ بھی نہیں چڑھ رہا تھا، لیکن مجھے بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ میں غلط پڑھ رہی ہوں، مجھے تھا کہ بس میں ٹھیک پڑھ رہی ہوں۔ میں نے وہاں سے مصحف حرم سے ہی اٹھایا اور اپنی ڈائری میں سے وہ آیا نمبر نکالا، اور مصحف میں نے دیکھا تو وہ واقعی ہی ورڈ فا تھا، دعادنی تھا، اور اس وقت میں اتنی حیران ہوئی اور میں ایسے تھی کہ یہ کیا ہوا ہے میرے ساتھ، اور میں حرم میں تھی اور خانہ کعبہ کو دیکھ رہی تھی، میں مصحف کو دیکھ رہی تھی، خود کو دیکھ رہی تھی، اور مجھے یہ کچھ دیر کے لیے تو سمجھ ہی نہیں آیا کہ کیا ہوا ہے۔ پھر مجھے ریئلائز ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے یہ یقین دلایا جو میں کویسچن کر رہی تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ وہ کس کی سنتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو یہ بھی سن رہے ہیں کہ ہم ان کی تعریف کیسے بیان کر رہے ہیں، تو وہ ہماری بغیر کہی ہوئی باتیں بھی سن رہے ہیں، جو خاموشی سے سرگوشی کر رہے ہیں وہ سن رہے ہیں، جو اونچا بول رہے ہیں وہ بھی سن رہے ہیں۔ تو السمیع جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام ہے اس کی ریئلائزیشن مجھے وہاں پہ ہوئی، اور ابھی تک وہ میرے ساتھ ہے الحمدللہ۔ اسی طرح کا ایک اور بھی ایکسپیرینس ہوا تھا وہاں پہ حرم میں مکہ میں ہی، مطلب میں اپنی مدر کے ساتھ تھی، اور وہ کیونکہ ویل چیئر پہ میں نے ان کو عمرہ وغیرہ کروانا ہوتا تھا، اب تو طواف کے ٹائم انہوں نے کہا کہ میں اسی خود چل کے کروں گی۔ جب سعی کرنی تھی،
ظاہر ہے وہ جگہ تھوڑی سی لمبی ہوتی ہے, زیادہ ڈسٹینس ہوتا ہے. تو میں چیئر لینے کے لیے باہر آئی تو میں نے صحن میں ایک چکر ادھر لگایا, دوسرا ادھر لگایا. کبھی میں سوچ رہی تھی کہ میں پرچیز کروں, لیکن میرا بیگ اندر رہ گیا تھا. اور جہاں سے جو ان کے ڈپارٹمنٹ ہے جہاں سے چیئرز فری ملتی ہیں حاجیوں کے لیے, میں وہاں پہ گئی. تو پہلے تو ان کو لینگویج ہی سمجھ نہیں آ رہی تھی. پھر وہاں پہ کوئی پاکستانی آئے, ان سے میں نے کہا تو وہ کہتے کہ حاجی یعنی ان کو ساتھ لے کر آئیں تو پھر ہی ہم چیئر دیں گے. اب اتنی دھوپ کا ظہر کا ٹائم تھا, میں یہ سوچ رہی تھی کہ ابھی میں اندر نہ گئی تو مسجد کے دروازے بھی بند ہو جائیں گے, اور دوسرا یہ کہ میں امی کی ٹانگوں میں آلریڈی اتنا پین ہے, میں ان کو باہر کیسے لے کے آؤں اور اندر کیسے جاؤں. ابھی بالکل بے بس جیسے ہو جاتے ہیں نا, ویسے ہو رہی تھی. اور ایک دم سے میں نے آنکھیں بند کر کے جیسے پلک جھپکتی ہے نا, بالکل ویسے ہوا تھا. اور سائڈ پہ میں نے دیکھا 7 to 8 اسٹیپس کے ڈسٹینس پہ کہ ایک بالکل چیئر وہاں پہ میں نے دیکھی کہ پڑی ہوئی ہے, وہ تھوڑی دیر پہلے نہیں تھی. اور ایک دم سے مجھے ایسا ہوا کہ جیسے میں نے فوراً سے اس کی طرف چل کے اتنی بے یقینی سے قدم اٹھائی کہ کوئی دوسری طرف سے آ کے اٹھا نہ لے. وہ بالکل برانڈ نیو چیئر تھی, اور شاید اسی وقت کوئی رکھ کے گیا تھا, لیکن میرے لیے ایک بہت بڑی بات تھی کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ایک چیز تھی. تو اس کے بارے میں جتنی بات کی جائے کم ہے, کیونکہ بہت ساری چیزیں وہاں پہ ایسی ہوتی ہیں. اسی طرح جب مدینہ میں گئے تو مطلب مکہ میں ایک بہت گہما گہمی اور لوگوں کا کیونکہ وہاں پہ طواف چل رہا ہوتا ہے ایٹ دا ٹائم, سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے, تو بہت زیادہ وہ ہوتا ہے. لیکن مدینہ میں جب آپ جاتے ہو تو ایسے لگتا ہے بہت پرسکون زندگی ہو گئی ہے. وہاں کی سڑکیں, وہاں کے بازار, وہاں پہ سن سیٹ, سن رائز, اور ہر چیز انتہائی خوبصورت. تو وہاں پہ بھی اسی طریقے سے ایک گفٹ مجھے وہاں سے ملا. ایک قرآن پاک کا کچھ پارٹ ہے جو کہ میں میمورائز کب سے کرنا چاہ رہی تھی, لیکن نہیں ہو رہا تھا. مکہ میں بھی کوشش کی, گھر میں بھی کی, لیکن میں نے جب مدینہ میں وہاں سے مصحف اٹھا کے اس میں پڑھا, اس کو میمورائز کرنے کی کوشش کی, یو ول ناٹ بلیو کہ میں نے اس کو بہت تھوڑی سی دیر میں میمورائز کر لیا, اور جو کہ کئی سالوں سے نہیں ہو رہا تھا. تو یہ ایک بہت بڑا میریکل تھا میرے لیے, اور ایک بہت بڑی بلیسنگ تھی. ریاض الجنہ میں جب آپ پہنچتے ہو, اس کو کہا جاتا ہے کہ جنت کا ٹکڑا ہے, اور وہاں پہ بہت بلیسنگ ہوئی بیکاز میں امی کے ساتھ ویل چیئر پہ ہوتی تھی, تو ان کا سیکشن سیپریٹ ہوتا تھا. تو جب ان کے ساتھ وہاں سے جاتے تھے, ادروائز وہاں پہ بہت کراؤڈ ہوتا ہے, نفل پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے اکیلے بندے کے لیے تو بہت ہی زیادہ. لیکن کیونکہ یہ آرگنائزڈ ہوتا تھا, چیئرس کے ساتھ ہم لوگ جاتے تھے, تو وہاں پہ ہمیں سیپریٹ جگہ سائڈ پہ مل جاتی تھی جہاں پہ آپ کافی دیر یعنی 10-15 منٹ 20 منٹ ایزیلی بیٹھ سکتے تھے. تو یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بلیسنگ تھی کہ وہاں پہ بھی زیادہ ٹائم اسپینڈ کرنے کا موقع ملا. اور جب واپس آ رہے تھے تو ہر چیز کو اتنی اس سے دیکھ رہے تھے, زمزم نکالتے ہوئے میں سوچ رہی تھی اچھا یہ لاسٹ ٹائم ہے, اس کے بعد پتہ نہیں پھر کب آنے کا چانس ملتا ہے. اور جیسے ہی آپ حرم سے نکل آتے ہو اور ایئرپورٹ کی طرف سفر کرتے ہو, پھر اچانک سے آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے. مطلب یقین نہیں آتا کہ ایک جگہ پہ جہاں پہ آپ تھے وہاں پہ آپ کو بالکل یقین نہیں تھا کہ آپ یہاں سے جاؤ گے, لیکن آپ کو وہاں سے جانا پڑتا ہے. اور اس کی جو میموریز ہوتی ہیں وہاں کے, آپ کے جو سفر کے ساتھی ہوتے ہیں, اور جب وہاں پہ جو بھی کچھ کیا ہوتا ہے بالکل بھی کبھی بھی ذہن سے نہیں جاتا, اور ہمیشہ تازہ رہتا ہے. تو آپ لوگ جتنی بھی اسٹوریز سنیں, لیکن میں آپ کو یہ کہوں گی کہ ینگ ایج میں ضرور جائیں, وہاں پہ وزٹ کریں اور خود جا کے دیکھیں, خود ایکسپیرئنس کریں. بیکاز ہر بندہ اپنے جیسے اس کا ایمان کا لیول ہوتا ہے اس حساب سے وہاں پہ چیزیں ایکسپیرئنس کر رہا ہوتا ہے. تو وہاں پہ آپ جائیں اور اس کو دیکھیں اس سے پہلے کہ لیٹ ہو جائے, اور بہت ساری دعائیں کریں. اور اسٹے ٹون فار مور اسٹوریز. 30 عورتیں 30 کہانیاں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.